الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز جی چاہتا تو میں بھیجو میں انہیں آنکھیں جی چاہتا تو میں بھیجو میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جابانا
دیوانہ بنایا تھا جب تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا تھا محشر میں بھی کہہ دینا صلی اللہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کہ یہ دیتے ہیں جس دل میں مدینے کے ارمان مچلتے جس دل میں مدینے کے ارمان مچلتے ہیں 100 بار خزاں آئے 100 بار خزاں آئے بنتا نہیں ویرانہ سرکار کے قدموں میں سرکار کے قدموں نے کعبے کو شرف بخشا کعبے کو شرف بخشا وہ آئے نہ تھے جب تک تو کعبہ تھا صنم خانہ وہ آئے نہ تھے جب تک جز اشک میرے بہتے اب قابل نظر قابل نظرانہ سرکار برم رکھنا صلی اللہ سرکار برم رکھنا رسوا نہ ہو دیوانہ میرے سرکار برم رکھنا جی میرے سرکار برم رکھنا رسوا نہ ہو دیوانہ بے خود کہ یہ دیتے ہیں دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے یوں در پہ کھڑے پائے ہونٹوں پہ ہے فریادیں ہونٹوں پہ ہے فریادیں حالت ہے فقیرانہ بے خود کہ یہ دیتے ہیں انداز ہی جاوانا دل میں تجھے رکھ لو سرکار نیازی کا دامان طلب بن دو دامان طلب بن دو حسنین کے صدقے میں حسنین کے صدقے میں مایو
جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں۔ حمد و ثنا بعد حضرات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آج 31 مارچ بروز جمعہ مبارک، دوسرا جمعہ ماہ رمضان مبارک 2023 کا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس جمعے کی نیک ساعتوں میں، بابرکت گھڑیوں میں، جب کہ رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے والدین نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک رہے اللہ ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ نیکیوں بھری زندگی ہمیں عطا فرمائے، اور وقت موت آئے تو ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا حکم اور اس کے احکام، اس کی شرائط اور اس کے مصارف، جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور جن کو جائز نہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت، اور جو ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں وہ انشاءاللہ العزیز بیان ہوں گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 43 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور کے اوپر مسلمانوں کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر 3 چیزوں کا حکم دیا۔ پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز چاہے امیری ہو چاہے غریبی ہو، چاہے بیماری ہو چاہے خوشی ہو، دکھ سکھ، ہر حالت کے اندر نماز ادا کی جائے گی، اور نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو بلاؤ، وہ سیٹ کرے گا، اس کو لگا دو۔ تو نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں ہے، ہر حالت کے اندر نماز پڑھے۔ اولیاء کرام، نماز کی وہ عمل ہے جس کے ذریعے قرب خدا بندی نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کے حکم کے بعد زکوٰۃ ہے۔ دیکھو، انسان جن جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر انسان کو آزمایا۔ مثلا انسان کو کھیل اور شغف اور گفتگو کرنا، باتیں کرنا اور خالی وقت ایسے گزارنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے لوگ مسجد میں بہت کم بیٹھتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، بازاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جا کے پارکوں میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دینداری کی طرف، بلکہ بعض تو دعا بھی نہیں مانگتے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نماز کو فرض کیا
جہاں دنیا داری کرتے ہو چند لمحے میری یاد کے لیے بھی نکالو، میرے لیے نکالو۔ اور پھر انسان کو کھانے پینے سے بڑی محبت ہے، کھانا بڑا اچھا لگتا ہے، تو اللہ نے نفس کی مار کے لیے روزے کو فرض کیا اور فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اور تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر انسان کو وطن بڑا پیارا لگتا ہے، تو صاحب استطاعت کے اوپر اللہ نے حج فرض کر دیا کہ سب عزیز و اقربا بیوی بچوں کو چھوڑ کر چادریں پہن کے میدان عرفات میں میری بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ انسان کو وطن سے بڑی محبت ہے، اللہ نے جہاد کو لازم کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ انسان کی فطرتی اور طبعی یہ کیفیت ہے کہ مال بڑا پیارا لگتا ہے، اور اس وقت تو سب کو ہی پیارا لگتا ہے۔ جو حالات ہیں زیادہ تر لوگوں کی توجہ مال کے اوپر ہی ہے، کیا کہتے ہیں کہیں سے بھی آئے کیسے یہ نہیں پتہ، بس آنا چاہیے، تو نہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو ایک ایک قدم پھونک کے رکھتے ہیں کہ حلال کے لقمے تلاش کرتے ہیں، اور کرنے بھی چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت میں نے تمہارے اوپر یہ حکم لاگو کیا ہے کہ میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیاروں، جب بھی کھاؤ تو پاکیزہ رزق حلال کھاؤ، حلال میں برکت ہے۔ تو فرمایا جب مال سے انسان محبت کرنے لگا تو اللہ نے صاحب استطاعت کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کر دیا، تو فرمایا اس لیے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا ذکر آیا اس کے ساتھ ہی 82 مقام کے اوپر، کتنے 82 مقام کے اوپر زکوٰۃ کا حکم آیا۔ جس طرح نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اس آیت کے اس حصے میں حکم یہ آیا کہ جہاں مسلمان اجتماعی عبادت کریں، اکٹھے ہو کے عبادت کریں، اور جب نماز پڑھیں اور رکوع کریں، رکوع تو ایک اشارہ دیا گیا ورنہ پوری نماز ہی کا حکم ہے، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگر عذر شرعی نہ ہو، کوئی بیمار ہے اور ایسی اس کی حالت ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ کے آ گئے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں رخصت ہے۔ سخت آندھی طوفان ہے، مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، پھر رخصت ہے کہ آدمی گھر میں نماز پڑھ لے، ورنہ میدان جہاد ہے اور دشمنوں کی قطاریں باہر لگی ہوئی ہے، مسلمان آمنے سامنے ہیں، تو فرمایا ان میں ایک حصہ نماز پڑھے، دوسرا حصہ جہاد کرے۔ یہ حکم آ گیا۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضرت رات دیر سے آیا تھا، آنکھ نہیں کھلی ہے، سیری کر کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو نماز میں نہیں آیا، تو ایسا عذر قبول نہیں ہے، بلکہ جماعت تو رکھی ہو اور سستی کی وجہ سے جماعت میں شامل نہیں ہوا تو وہ آدمی منافق ہے۔ اب آپ کسی کو منافق کریں گے تو بڑا منافق ہے، دوسرا بھی کہ تجھے دو جڑ دے گا۔ تو جب نبی پاک نے خود فرمایا کہ جماعت ہو رہی ہو، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تو وہ منافق ہے، اس کے اندر منافقت ہے۔ اور منافق آدمی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے منافق کے اوپر تقریروں کا بھی اثر نہیں ہوتا، نہ اس کو مسائل کو پتہ توجہ، اور نہ اس کے اوپر کوئی چیزیں اثر مرتب ہوتی ہیں۔ کیوں؟ منافق کا ظاہری تو ایمان ہے، باطن کفر ہے۔ منافقت سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں منافق کے اندر 4 نشانیاں ہیں، اگر چاروں پوری ہوئی تو وہ خالصاً منافقاً، پکا منافق ہے۔ بات کرے تو جھوٹی کرے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت میں خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرے تو گالی بھی بکے۔ جو گالی بکتا ہے نا جھگڑے کے وقت، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے انسانوں میں، لیکن خاص کر رمضان میں حکم ہے، ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان میں اگر کوئی لڑے تو کہے بھائی میرا روزہ ہے، میں لڑائی نہیں چاہتا، لیکن فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب جھگڑا کرے گا تو گالی بھی دے گا، اور لوگ تو اب تو گالی کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بات بات پہ گالی، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، کہ تیرے گالی دینا اللہ رسول کو کتنا ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک گالی دیتا ہے قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے۔ گالی دینے والے کے عمر میں، مال میں، رزق میں کبھی برکت، لاکھوں کروڑوں ہی کما لے روتا ہی رہے گا۔ اللہ اس سے بھی بچائے۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ کا حکم آیا۔ ویسے زکوٰۃ کا حکم جو ہے یہ اجمالی طور پہ ہجرت سے پہلے آ گیا تھا، اور تفصیلی طور پہ یہ 11 ہجری میں آیا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاکی کے۔ کیا معنی ہے؟ پاکی۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکی، اور ایک اور معنی بھی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے بڑھنا۔ کیا؟ بڑھنا، یعنی کسی چیز کا بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بس وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے مال کو زکوٰۃ دے کے پاک کرنا، یہ دونوں ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی برکت سے نفس انسانی بخل کے میل سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا سبب بڑھنے والا مال ہے، اور زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ جو شرائط ہیں ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ مسلمان کے اوپر زکوٰۃ ہے، یہودی نصرانی کے اوپر نہیں ہے۔ اور ان مسلمانوں کا بھی کیا کہنے ہیں، وہ اہل تشریف زکوٰۃ، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے نہیں، اور بینکوں کے اندر جا کے نام لکھاتے ہیں ہم بھی اہل تشریف ہے، تحفہ تمہارے اوپر۔ اپنا تھوڑا سا 20 اور 50,000 لاکھ روپیہ بچانے کے لیے اپنے آپ کو بدعقیدہ ثابت کر دیا، صحابہ کے گستاخوں میں نام جا کے لکھوا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رسول کی پھٹکار ہی پڑے گی۔ عقیدہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایسے لوگوں سے تو ویسے ہی اللہ نے بچنے کا حکم دیا، اللہ کے حبیب نے بچنے کا حکم دیا۔ حضور فرماتے ہیں لا تسبوا الصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، یہ مثل ستارے ہیں، اور ہدایت کے ستارے ہیں، جو ان کی نقش قدم پہ چلا وہ ہدایت پا گیا۔ اور جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کے بارے میں بے ادبیاں کرتے ہیں، بدتمیزیاں، کسی رستے کے اوپر تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو اپنے رستے تبدیل کر لو، کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا لازم ہے۔ دوسرا، غلام نہ ہو بلکہ آزاد ہو۔ تیسرا، عقل مند ہو، پاگل کے اوپر کوئی ہے زکوٰۃ نہیں۔ اور چوتھا، بالغ ہو، حد بلوغت کے اوپر شرعی احکام لازم ہوتے۔ پانچواں کیا ہے کہ قرض سے مال کا خالی ہونا، یعنی مقروض کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کافر، غلام، بچے اور دیوانے پر زکوٰۃ فرض اللہ نے نہیں کی ہے۔ تو یہ شرائط زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے مالوں پہ زکوٰۃ ہے؟ کل 4 مالوں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ کے مسئلے بڑے غور سے سننے والے ہیں۔ تو 4 مالوں کے اوپر زکوٰۃ ہے: سونا، چاندی، مال تجارت
اور جنگل میں چرنے والے جانور، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بھینس ہو، چاہے وہ بکری یا بکرا ہو، ہیں؟ تو فرمایا وہ جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے اور وہ جانور جو حلال ہیں اور وہ جنگل میں چریں چاہے کھیتیوں میں چریں، ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ باتیں تو میں بعد میں بتاؤں گا، اب جو مین چیزیں ہیں نا زکوٰۃ کے بارے میں، قرآن پاک کی آیتوں سے جو ثابت ہے وہ سنو اور ایمان تازہ کرو کہ زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس امت کے اوپر نہیں دوسری امتوں کے اوپر بھی کیا۔ قرآن کریم ہے، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 73۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے بنا دیا ان کو لوگوں کے لیے پیشوا، یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے راہ دکھاتے ہیں، واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ وہ نیک کام کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، پھر اللہ فرماتا ہے وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ یعنی یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کی امت کے اوپر نازل کی کہ ہم نے انہیں بھی زکوٰۃ کا حکم دیا اور نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ دوسری بات، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، سورہ مریم میں آیت نمبر 55 ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو کہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور کتنے مرتبے اور مقام والے ہیں کہ اللہ نے ان کے فدیے میں دمبا بھیج دیا، ان کو ذبیح اللہ کا لقب اور خطاب عطا فرمایا۔ سنت ابراہیمی کو قیامت تک اللہ نے زندہ کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تشریف لائے، تو ان کے بارے میں حکم ہے، اور وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا۔ نبیوں کی یہ عادت رہی ہے، مرسلین کا یہ طریقہ رہا ہے، اور ہمارے آقا کی بھی یہ سنت ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں میں 3 رات کے حصے ہوتے تھے۔ کتنے؟ ویسے بھی 3 حصے ہی ہیں۔ پہلے حصے میں وہ نماز پڑھتے، اپنے غلاموں کو بولتے بھی اب ہم آرام کرنے لگے ہیں، دوسرے حصے میں تم اٹھ کے نماز پڑھو، غلاموں کو جگا دیتے۔ پہلے خود پڑھتے، رات کی نفلی عبادت کی بات ہے، تو غلام کو کہتے تو سو جا۔ پھر جب 2 حصے گزر جاتے یا 1 حصہ گزر جاتا تو غلام کو کہتے اب تو اٹھ کے عبادت کر۔ پھر 1 حصہ وہ عبادت کرتا، آقا کہتا پھر مجھے آخری پیر مجھے جگا دینا۔ پھر مالک اٹھ جاتا، پھر وہ عبادت کرتے۔ یعنی بار بار ڈیوٹیاں بدل کے وہ عبادت کرتے۔ اب گھر والا بھی سویا ہوا ہے، گھر والی بھی سوئی ہوئی ہے، اور جب دونوں سوئیں گے تو پھر ان کے مقدر بھی سوئیں گے، ہیں، پھر نحوس میں آ جائیں گی۔ اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، نماز نہ، اس گھر میں کبھی برکتیں نازل نہیں ہوتی ہیں۔ ابھی کہنے ہونے حضرت صاحب میری تو گھر والی اٹھ کے سحری بناتی ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اٹھے ہوتے ہیں عبادت کرتے ہیں، تو 11 مہینے کیا کرتے ہیں؟ 11 مہینے بعد لوگ ایسے مردار ہوتے ہیں کہ انہیں فکر ہی نہیں ہوتی نماز کی، تو پھر وہ اللہ کی پکڑ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟
اس لیے لوگوں فکر پیدا کرو۔ فرمایا وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے، وہ اپنے رب کے پسندیدہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 156 ہے۔ میں عذاب پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے، اور میری رحمت کو شدہ ہے۔ ہر چیز کے اوپر 100 میں لکھوں اس کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ہماری نشانیوں پر اللہ فرماتا ہے وہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے پناہ، جہاں بھی آیت عذاب آتی حضور روتے، اللہ کی پناہ مانگتے، یا اللہ میں تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ اگر تیری پکڑ ہو جائے تو ہم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ نبیوں نے بھی پناہ مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، روئے گڑ گڑائے، عاجزی و انکساری کی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے کرم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام بھی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں اور تو پاک ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا۔ مجھے یہ بتاؤ کوئی نبی ظالم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی سارے پاک ہیں گناہوں سے، معصوم عن الخطا انبیاء مرسلین ہیں، لیکن ان نے بھول کے اوپر بھی اس قدر روتے تھے، عاجزی انکساری کرتے تھے کہ رب کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا تھا۔ اور ہماری حالت یہ اکڑ پن، اتنا کتنا اکڑتا ہے انسان۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تو کیوں اکڑتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ کیا تیری حقیقت ہے؟ آج تجھے عہدہ مل گیا تو غریبوں کو دبانے لگ گیا، آج تو اقتدار پہ بیٹھ گیا ظلم کرنے لگ گیا، یہ کرسی تیرے پاس رہے گی ساری عمر؟ اس لیے عاجزی کر، ڈر اللہ کے خوف سے۔ سعدی فرماتے ہیں، بابا سعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکڑتا کیوں ہے؟ تیری اوقات کیا؟ ایک گندا پانی کا قطرہ، یہ تیری اوقات ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی ہم اسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرمائے کہ ایک نطفے سے پیدا ہوا انسان، اور پھر من نطفۃ اذا تمنا، اور ہم نے تمہیں چھلکتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ قطرے ایک پانی دے تائی کی جو بن کردہ، پانی اتے صورت لکھ دا تے حکمت عجب کریندا۔ فرمایا پھر اس پانی کو اللہ تعالیٰ خون میں بدلتا ہے، خون کو لوتھڑے کے اندر بدلتا ہے، لوتھڑے کو اللہ صورت کے اندر بدلتا ہے، صورت کے اندر بدل کے 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر رکھ کے پھر دنیا میں ظاہر کرتا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، رب جس طرح چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ پھر فرمایا وہ صورت بنا کے اس کے اندر پھر سیرت ڈالتا ہے۔ کیا ڈالتا ہے؟ تو جب سیرت ڈالتا ہے، صورت کیسی آتی ہے؟ سبحان اللہ، کیسے چہرے ہوتے ہیں، کہتے ہیں واہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ سپاہی اندر موتی کردہ تے رکھ کے قطرہ پانی، تے شکما وچوں
باہر آوے تے صورت بی بی رانی۔ بہرحال باتوں میں بات نکل جاتی ہے، دور چلی جاتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ساری عمر اپنا گھر ہی نہیں بنایا ہیں، اور زیادہ تر انبیاء قسم پرسی کی زندگی گزار گئے، تو ان کا اپنا معاملہ ایسا 3 دن روٹی نہیں کھاتے تھے، زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں، لیکن ایک حکم دے دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے حکم دیا نماز ادا کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ دیگر امتوں کے اندر بھی تھی۔ اب ایک حدیث بتانے لگا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو سنو اور ایمان تازہ کرو۔ فرمایا راوی ہے اس حدیث کے جو بیان کرنے لگا ہوں، ایک تو یہ سمجھ لو یہ حدیث ہے کہاں، ایک بخاری شریف کے اندر ہے، اور دوسری کتاب ہے مسلم شریف، اور تیسری کتاب مشکات آپ کے سامنے ہے، مشکات کے اندر ہے۔ راوی ہے عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الجبل فقال انک تأتی قوما اہل الکتاب فادعوہم الی شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فإنہم اطاعوا لذلک فأعلمہم ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ فإنہم اطاعوا لذلک فأعلمہم ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی پاک نے یمن کے لوگوں نے کہا حضرت کوئی ایسا عالم ہمیں دے دیں، عالم بھی ہو، نمازیں بھی پڑھائے، ہمیں دین بھی سکھائے، قرآن کے احکام بھی سکھائے۔ وہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہیں ضرورت تھی کسی ایسے عالم کی جو انہیں شریعت اور قرآن و حدیث سکھائے۔ یمن کے اندر اس وقت عیسائی زیادہ رہتے تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی۔ یمن بڑا اچھا علاقہ ہے، بڑا پیارا اور بابرکت علاقہ ہے، یہ شام کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کو پسند کیا، اور حضور نے اس علاقے کے لیے دعا بھی کی۔ آپ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا، یا اللہ ہمارے یمن میں برکتیں دے دے، شام میں برکتیں دے دے۔ جس طرح خلیل اللہ نے مکہ کے لیے دعائیں مانگی تھی، حضور نے مدینے کے لیے ایسی ہی دعائیں مانگی۔ یا اللہ خلیل اللہ کی دعا کی برکت سے مکے کو اگر تو نے 2 برکتیں دی ہیں تو میرے مدینے کو 4 گنا برکتیں دے دے۔ یا اللہ یمن کو برکتیں عطا فرما، یا بارک اللہ فی یمننا و شامنا، مولا میرے یمن میں برکت عطا فرما، شام میں برکت عطا فرما۔ تو شام میں بھی انبیاء کے مزار ہے، اور یمن میں بھی انبیاء اور صحابہ کے مزارات ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی دعائیں۔ تو معاذ ابن جبل کو قاضی بنا دیا، فرمایا جا رہے ہو تم؟ ہاں یا رسول اللہ جا رہا ہوں۔ حضور نے خود ان کو سواری پہ سوار کرایا، اور نبی پاک خود پیدل چل رہے تھے۔ یا رسول اللہ غلام کو سوار کرا دیا ہے اور خود پیدل۔ فرمایا معاذ میرا حکم یہی ہے، اور پھر فرمایا اب جب تم آؤ گے مدینے میں تو میری قبر سے ہی گزر ہوگا، یعنی کہنے کا مطلب ہے اب تم میرے سے آخری بار ودا ہو رہے ہو، اور دوبارہ تجھے یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، لیکن تو دین سکھانے کے لیے روانہ ہو جا۔ اب تو قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ ایسے حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں لے آیا والے رب دے لمبی پئیے جدائی، رب ملایا تے آن ملیں گے تے ہور امید نہ کائی۔
حضرت معاذ ابن جبل نے جب یہ باتیں نبی پاک کی زبان نبوت سے سنی غمناک ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بڑے روئے، آہوزاریاں کی، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرما رہے تھے اے معاذ میں دنیا میں استاد بنا کے بھیجا گیا، معلم بنا کے بھیجا گیا، لہذا مجھے وہ امتی بڑا پیارا ہے جو لوگوں کو دین سکھائے، لوگوں کو دین سکھائے، اور وہ امتی بھی پیارے ہیں جو دین شوق سے سیکھے، جو دین کی طرف رغبت کرے، نہیں زیادہ ٹائم ملتا تھوڑا سا نکال لیا کر، زیادہ نہیں، میں کہتا سارا دن میرے پاس ہی بیٹھے رہو، اگر سارا دن کوئی میرے پاس بیٹھتا ہے تو وہ بھی خوش نصیب ہے، کچھ عالم کے پاس بیٹھے گا سیکھے گا ہی نا، لیکن دنیا داری بھی رکھنی ہے، بال بچے بھی ہیں، تو تھوڑا سا نکال لیا کرو، 10-15 منٹ تو نکال سکتے ہو نا، صبح درس دیتا ہوں اس میں آ جایا کرو، اور کہیں سیر ہی کر کے ہی کہوں ہو جاتے ہیں، آیا کرو، یہ رمضان کی ساتیں اللہ کا شکر ادا کرو، یہ ہمیں اللہ نے یہ لمحے عطا فرمائے، یہ گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، پتہ نہیں پھر زندگی میں رمضان ملے یا نہ ملے، تو اس موقع کو غنیمت جانو، رمضان تو اپنی جگہ، زندگی کو غنیمت جانو کہ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا ہے، دین اسلام کی ہدایت دی ہے، کلمہ طیبہ نصیب فرمایا ہے، اور پھر سنی العقیدہ ماں باپ کے گھر پیدا کیا ہے، انعام ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا دین سیکھو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماحد جاؤ انہیں بلاؤ، فَدُوم شہادت اللہ الہ الا اللہ، انہیں دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، عیسائی مانتے تو ہیں اللہ کو، نہیں مانتے؟ مانتے، یہودی بھی مانتا ہے اللہ کو، لیکن اصل بات جو بتانی تھی وہ فرمایا انہیں ساتھ یہ بھی کہو وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہی وہ گڑبڑ کرتے ہیں یہودی اور عیسائی، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے، اور کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کا، جبکہ وہ نبی بھی چلے گئے، وہ شریعتیں بھی منسوخ ہو گئیں، وہ کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں، حضور فرماتے ہیں اگر آج بھی موسیٰ علیہ السلام میرے دور نبوت میں آ جائے وہ اپنی شریعت کو چھوڑ کے میری شریعت کی بات کریں گے، اور کلمہ نہیں پڑھیں گے جز اس کے کہ انہیں لازم ہوگا کہ وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انہیں دعوت دو، فَإِنَّهُمْ أَتَاؤُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ، جب وہ یہ پڑھ لیں کلمہ راغب ہو جائیں دل سے، اوپر سے نہیں دل سے، اس کے بعد کیا کہو، پھر انہیں تعلیم دو، ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، انہیں پھر رغبت دلاؤ کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہاں فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا، جب وہ اس کی بھی اطاعت کر لیں، لِذَالِكَ، پھر انہیں تیسری بات کیا سکھاؤ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدْقَةً، پھر ان کو کہو کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور فرمایا تو خاذ من اغنیاہم، ان کے امیروں سے لو، فتردوا علی فقرائہم، اور ان کے غریبوں میں تقسیم کرو، اور فإنہم آتاؤ لذالک، اور جب وہ اس کی اطاعت کر لیں، فإیاک وکرائم اموالہم واتقی دعوت المظلوم، پھر فرمایا یہ مان لیں تو ان کے بہترین مالوں سے بچنا، یعنی جو اپنی خوشی سے وہ زکوٰۃ دیں، زبردستی نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا نا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ زکوٰۃ کو بھی نا تاوان سمجھ کے لیں گے، جیسے قرض دینا ہے ان لوگوں کا، زبردستی لیں گے، ٹیٹیاں دکھا کے بھی لیں گے، پستول دکھا کے بھی لیں گے، بتھے کے طور پہ بھی لیں گے، یہ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور کوئی بھائی مجبور ہے، کسی نے بندوق رکھ دی ہے یا پرچی دے دی ہے، دے ورنہ مارتا ہوں، تو ظاہر ہے لوگ جان بچانے کے لیے دیں گے نا، تو فرمایا وہ زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں ہے، آپ کو علیحدہ سے پھر اگر مال ہے تو ادا کرنی پڑے گی، مال نہیں ہے تو پھر اللہ قبول کرے، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح بینک کے ذریعے جو زکوٰۃوں کی کٹوتی ہوتی ہے وہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، وہ بھی سود کا نظام ہے۔ پھر فرمایا کہ واتقی دعوت المظلوم، حضور نے فرمایا ڈرنا مظلوم ستم رسیدہ کی بد دعا سے ڈرو،
کسی مظلوم اور غریب کی بد دعا سے، ادھر توجہ کرے، پنکھے کو نہ دیکھے، ستم رسیدہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے فرمایا اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ رہتا نہیں ہے، کوئی حجاب رہتا، کوئی آڑ رہتی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ایک طریقہ بتایا۔ اب ایک اور بات سنو، اس ضمن میں ایک جلدی ایک حدیث میں اور سنا دیتا ہوں، پھر مسائل زکوٰۃ بھی ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے، یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں مختصر اس کو میں کر کے بیان کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، یعنی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث جو ہے تقریباً یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کے راوی بھی ابو ہریرہ ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرے، جب قیامت کا دن ہوگا تو آگ کے، یہ سونا چاندی اگر کسی نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس کے پتیرے بنائے جائیں گے۔ کیا آپ بولتے ہیں؟ پترے بولتے ہیں، بہرحال پترے بنائے جائیں گے اور آگ میں اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور گرم کر کے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کی یہ جگہ، یہ کمر، یہ کروٹیں، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ گرم لوہا اگر انسان کے ہاتھ پہ رکھ دیا جائے کیا حالت ہوگی؟ تڑپ اٹھے گا۔ فرمایا یہ سونے اور چاندی کے پترے بنائے جائیں گے، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی لائے جائیں گے ان کی پیشانیاں پیٹھ داغی جائیں گی، یہاں تک کہ ان کو دوزخ کی آنکھ میں جھونکا جائے گا۔ یہ دن بھر یہ ہوتا رہے گا، یہ عذاب دن بھر ہوتا رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال کا دن ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ پھر جو اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اس کو باندھ کے حشر کے میدان میں زنجیروں سے ڈال دیا جائے گا، اونٹوں کو لایا جائے گا، اور اس وقت ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے اس کا یہ کان جو ہے نا، یہ کان جس کو اللہ نے عذاب دینا ہے، پہلے تو اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ ایک کان جو ہے نا احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا، بڑے بڑے جسم اللہ عطا کرے گا، اس وجہ سے کہ تاکہ زیادہ بھاری جسم ہو، بڑا جسم ہو اور بڑے عذابات ہوں تاکہ اس کو تکلیف زیادہ پہنچے۔ تو فرمایا کہ ایسا جسم اللہ عطا کرے گا اس کو زنجیروں میں باندھے گا، پھر جو عذاب دینے کے لیے اونٹ متعین ہوں گے ان کو بھی بڑے جسم ہی عطا کرے گا، وہ اپنے منہ سے کاٹیں گے، اپنے پاؤں سے روندیں گے، یہاں تک یہ سارا دن عذاب ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ جب تک رب فیصلہ نہ کر دے۔ حضور فرماتے ہیں وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ نبی پاک فرماتے ہیں جو گائے کی نہیں زکوٰۃ ادا کرتا وہ بھی، اسی طرح ہر جانور عذاب کے لیے لایا جائے گا، تو اس لیے حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھو ان آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے بیماریاں رفع دفع ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے غریب اور مسکین کا دل خوش ہوتا ہے، ظاہر ہے غریب کو دو گے تو اس کے دل سے دعائیں نکلے گی، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مال قیامت کے دن سایہ بن جائے گا، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے شیطان ناراض ہوتا ہے، زکوٰۃ ایمانداروں کی علامت ہے، زکوٰۃ سے مال میں برکت، زکوٰۃ سے حب الہی نصیب ہوتی ہے، زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، زکوٰۃ سے انسان مومن اور متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، زکوٰۃ حصول جنت کا ذریعہ، زکوٰۃ ادا کرنے سے تنگی قبر سے بندہ محفوظ رہتا ہے، زکوٰۃ مومن کی نجات اور حفاظت مال کا ذریعہ ہے، اور فرمایا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے۔ ابھی وقت اتنا نہیں ہے، اس کے اوپر بڑی گہرائیاں ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ تو قدرتی بات ہے کہ ظاہری آپ دیکھیں
زکوٰۃ کا مال اگر 100 میں سے انسان 2.5 روپے دے تو ظاہری مال کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 1000 میں سے 25 دے دے تو 25 گئے نا، 1000 میں سے کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ لاکھ سے 25 تو یہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، لاکھ سے 2500 دے تو مال 2500 کم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی طرح 2 لاکھ سے 5000 اور 10 لاکھ سے کتنے گئے؟ 10,000 اور 20 لاکھ سے 20,000 گئے تو کم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو ظاہری مال کم ہوتا ہے، اور لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے مال کم ہوتا نہیں ہے، مال کم ہوتا نہیں۔ یوں سمجھ لو کہ انسان کی گردن کٹ جائے تو روح نکل گئی، انسان مردہ ہو گیا، اللہ فرماتا ہے مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، بلکہ یہ عقل کے اوپر نہیں چلنا، جو اللہ نے حکم دیا اس پہ چلنا ہے۔ ظاہری مال کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں مال بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی برکتیں عطا کرتا ہے۔ اب کن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے اور کن کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ جن چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے وہ سن لو، اگرچہ وہ چیزیں لاکھوں روپے کی مالیت کی کیوں نہ ہو، ان پہ زکوٰۃ نہیں۔ حاجت اصلیہ کی چیزیں جیسے پہننے اور اوڑھنے اور بچھانے کے کپڑے، قالینیں، وردی، گھر کا فرنیچر، سلائی مشینیں، ایئر کولر، ایئر کنڈیشن، سائیکل، موٹر سائیکل، کار، بندوق، دیگر گھریلو اور استعمال شدہ سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زرعی آلات، ڈاکٹری آلات، ایکس رے مشینیں، حکماء، ڈاکٹر، علماء، وکلاء کی کتب، کارخانے کی مشینری، خراد، بھٹی وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں، اگرچہ ان کی مالیت لاکھوں کی کیوں نہ ہو جائے۔ مکانات، زمینیں، جائیداد، موتی، ہیرے، جوہرات، قیمتی پتھر، زمرد و مرجان وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں، اگر ان میں نیت تجارت کی نہ ہو، تجارت کی نیت نہ ہو۔ کرائے کے اوپر مکان دیے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ، ہاں اس سے جو آمدن ہوتی ہے وہ کرایہ اگر نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں، کارخانے کے آلات ہیں، مشینیں ہیں، کتب ہے، اگر یہ استعمال کی ہے یا ڈاکٹری سامان ہے، بیچنے کی نیت نہیں، بیچنے کی نیت نہیں ہے تو رزق روزگار کے لیے کچھ اس سے جو آمدن حاصل ہوتی ہے وہ آمدن اگر نصاب تک پہنچی ہوئی ہے تو نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولے سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے، 52 تولے چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے، یا اتنی مالیت کے پیسے آپ کے پاس ہو یا سامان ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ وہ مشینری، وہ آلات، وہ کارخانے، وہ مال، وہ زمینیں، وہ مکان، ہیرے جوہرات، تجارت، یعنی جن کی نیت تجارت ہے ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ زیورات اگر بھلے بچی کی شادی کے لیے بھی رکھا ہوا ہے لیکن اگر نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، پورا 7.5 تولے سونا نہیں ہے، تھوڑی سی چاندی بھی ہے، تو اگر سونے کا نصاب نہیں بنتا تو چاندی کا ضرور بن جائے گا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ جانوروں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، گائے کے اوپر اور مال تجارت کے اوپر، بکریوں کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح زمین کی پیداوار پہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں عشر۔ کیا کہتے ہیں؟ عشر۔ عشر کے 2 طریقے، سمجھو، ٹائم بھی ہو گیا۔ عشر میں اگر واقعہ نہری نظام ہے، نہری نظام کے ذریعے، دریا کے ذریعے اگر زمینیں سیراب ہو رہی ہیں تو اس مال میں جو آمدن ہوگی، جو اجناس ہوں گی، چاول ہو، چاہے گہیں ہو، کپاس ہو، گنا ہو، گڑ ہو، مختلف اجناس ہیں، فصلیں ہیں، اس کے اوپر 10% جو ہے کٹوتی ہوگی، جس کو زکوٰۃ کو ہم عشر کہتے ہیں۔ اور جن میں پانی نہیں آتا، صرف بارشوں کے اوپر وہ آبادیاں ہیں، وہ فصلیں ہیں، اس کے اوپر 20% ہے۔
کتنا ہے؟ 20% ہے۔ اور جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ خمس جو ہے وہ علیحدہ اسلام کے اندر خمس رکھا ہوا تھا، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی وہ بھی سن لو، جن لوگوں کو زکوٰۃ عشر کا مال دینا جائز نہیں، ان سے چند ایک ہے کہ مالدار صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ فرض ہے، بنی ہاشم کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی، حضرت علی کی اولادوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ سمجھ آ رہی میری بات کی بھائی؟ حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس، حضرت حارث بن عبد المطلب سیدوں کے غلام ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، ان کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ جلد اول صفحہ نمبر 177 فتاوی عالمگیری، فتاوی رضویہ، فتاوی قاضی خان صاحب بہار شریعت نے مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے بہار شریعت، اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے۔ اور اپنی اصلی فرع کو بھی زکوٰۃ دے سکتے نہیں۔ اصلی فرع کیا ہے؟ اصلی فرع جو ہے انسان کے آنے کا سبب دنیا میں کون بنے؟ ماں اور باپ، یہ اس کو کہتے ہیں اصلی فرع۔ تو اصلی فرع میں ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں سیدوں کا مسئلہ جو چلا ہے، سیدوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو لوگ اسی سے جان چھڑا سکتے ہیں، سید کو تو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، تو کیا وہ غریب اگر ہو سید ہو تو اس کو پھر مال لینا جائز ہی نہیں ہے؟ نہیں، اس کو اپنے پاکیزہ مال میں سے زکوٰۃ دو، پاکیزہ مال میں سے اللہ کی راہ میں دو۔ زکوٰۃ نہیں لگتی تو وہ تو حرام ہے سید کے اوپر، تو پاکیزہ مال تو لگ سکتا ہے نا، پاکیزہ مال میں سے اس کی مدد کر دی جائے، سید ہو، سید زادہ ہو یا سید زادی ہو۔ اب جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان کے بارے میں سن لو۔ عامل کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ عامل کہتے ہیں گردن چھڑانا، غارم فی سبیل اللہ۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس مکان، کتابیں، کپڑے، ضرورت کی چیزیں ہیں مگر یہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ ہاں بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ بھی ہے۔ مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، رقاب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غارم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ غارم وہ مکروہ جس پر اتنا قرض ہو کہ قرض نکال کر یہ صاحب نصاب نہ رہے۔ ابن السبیل مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تنخواہ کے طور پہ، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو دینی چندے کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ کے مال سے بھی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ مدرسے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، طلباء ہے، حافظ بنا، قاری بنا، عالم بنا، مفتی بنا، ان مدارس کو بھی زکوٰۃ، بلکہ آج کے اس قسم پرسی کے دور میں ان کو دیا کرو۔ ہمارا مدرسۃ المدینہ، یہاں بچے حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، سارا سال قراء حضرات، حفاظ کرام ان کو بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو آپ کا ایک بچہ تیار ہو کے حافظ بن کے قاری ہو کے مصلی رسول پہ آ گیا ہے، تو مدارس کو ہمارے حافظ عقیل انجم سنا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ مدرسے کے پڑھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں مدرسے کا پڑھا ہوں، اور کتنے علماء ہیں، ہزاروں کروڑوں گزر گئے اور لاکھوں موجود ہیں۔ یہ علماء مدارس سے ہی پڑھ کے آئے ہیں، تو مدارس میں ان کے کھانے کا انتظام و انصراف ہوتا ہے، لہٰذا ان کو دینا آج کے دور میں تو دینا چاہیے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے۔ سب کو تھوڑا تھوڑا دو، بہن بھائیوں کو بھی دو، عز و اقربا کو بھی دو، یتیموں مسکینوں کو بھی دو، غریبوں کو دو۔ صرف ایک کے اوپر سارا زور نہ آ جائے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے سب کو دو۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ اس لیے فرمایا سخاوت سے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی، نکالو جس قدر کنویں کا پانی اور بڑھتا ہے۔ میں نے یہ موٹے موٹے مسائل زکوٰۃ کے بارے میں آپ تک پہنچائے ہیں، کوشش کی ہے، اللہ میری کوشش قبول کرے۔ آپ نے بڑی دل جمی سے ان بیانات کو
سنا ہے، آج کوئی ترنم والا انداز نہیں تھا، ایک مسائل بتانے والا جو مدرس ہوتا ہے، استاد سکھاتا ہے طلباء کو، وہی انداز تھا تاکہ بات ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ تو کبھی ایسے بیانات بھی ہوتے ہیں دل جمی سے اس کو سنبھل کے، میں کہوں زیادہ بیان ایسے ہی ہونے چاہیے تاکہ ایک ایک بات عقل شریف میں پہنچ جائے۔ تو دعا ہے جو ذکر کیا اللہ قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ نماز تراویح میں میرا دل بڑا خوش ہے کہ 3 صفیں ہوتی ہیں تراویح کے اندر، بڑی بات ہے۔ پچھلے سال سے اس بار ترقی ہو گئی ہے، 1.5 صفیں تھی تو ماشاءاللہ 3 پہ آ گئے۔ تو میرا دل بڑا خوش ہے ان نمازیوں کے لیے جو نہیں پڑھتے، ان سے ناراض تو نہیں ہوں لیکن ان کو تنبیہ کرتا ہوں وہ بھی پڑھا کرو۔ ہیں دیکھو، باپ کو اپنی اولاد چاہے اچھی ہو بری ہو، اولاد تو اولاد ہی ہے۔ تو استاد بھی مثل والد روحانی باپ ہوتا ہے، شاگرد اور مقتدی روحانی اولاد ہیں، چاہے وہ 80 سال کا بابا بھی ہے یا 100 سال کا ہے، تو وہ استاد کے لیے روحانی اولاد ہے۔ تو یہ سب پیارے لگتے ہیں، یہ نہیں ہے جتنے بیٹھے ہیں بابے ہیں یا جوان ہیں بوڑھے ہیں، یہ سب میرے منظور نظر ہیں، پیارے ہیں۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ لیکن اگر آپ پوری تراویح پڑھ کے جائیں گے تو میرا دل کتنا خوش ہو جائے گا، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی امام صاحب میرے لیے دعا کرو، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ نیک عمل جو ہے کرو گے نا، تو نیک اولاد جب نیک عمل کرتی ہے تو ماں باپ کو ویسے ہی بڑا پیار آتا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سب کو اللہ تعالیٰ پوری تراویح کی توفیق عطا فرمائے، پورا قرآن حافظ صاحب کو سنانے اور ہمیں سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی ساتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں مسجد کو جو آباد کرتے ہیں، فرمایا وہی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں، اور مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کا، ہم ان کی قبروں کو بھی آباد کر دیں گے۔ اور دن میں پھر ہم حشر میں ایسے مکانات، ایسے محلات عطا کریں گے جو کبھی خراب بھی نہیں ہوں گے اور کبھی بوسیدہ بھی نہیں ہوں گے، کبھی ویران بھی نہیں ہوں گے، اس کے مکین ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ بھی قائم رہیں گے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ہم نے جنت میں نہریں جاری کی ہیں، ونخل والرمان، اس میں پھل ہے، انار ہے، سیب ہے، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں ہماری نعمتیں اللہ فرماتا ہے، خالدین فیہا ابدا، ہم ہمیشہ ہمیشہ داخل کریں گے اس کے اندر اور پھر کبھی نکالیں گے نہیں۔ بڑی بات ہے کہ ہر جنتی کو رب کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ قرآن پاک خود تلاوت کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو ذکر کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما